میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ بھی لوں گا، کیونکہ 2023 الیکشن کا مینڈیٹ کیا ہے آپ کے حلقے کے حوالے سے؟ جو اس کے قابل ہیں میں انہی کو ٹکٹ دوں گا، اور انشاءاللہ کہ مجھے پوری امید ہے کہ خان صاحب نے ایک وعدہ ہم سے کیا تھا کہ میں رہ کی نواز خان کی بات تو وہ اس اہل تھا ہی نہیں کہ اتنی اس کو عزت دی گئی اور اتنے اس کو ووٹ دیے گئے. خان صاحب جنگ کے جو لوگ ہیں وہ غلام بی بی صاحبہ کی پرفارمنس سے اس وقت بالکل مطمئن نہیں ہیں. آپ نے نواز بھروانا صاحب کے حلقے میں الیکشن لڑنے کا آپ نے فیصلہ کیا. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان عمیر ملک آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اس وقت میں موجود ہوں ضلع جنگ میں. میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے جن کا نام پیر سید نور سلطان صاحب ہیں، اور یہ اس وقت اپنے علاقے جنگ میں پی پی 127 میں امیدوار ہیں ایم پی اے کے. پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار کنسیڈر کیے جاتے ہیں. کہ جنگ میں ایک خاص مذہبی حوالے سے بھی اپنی خاص پہچان رکھتے ہیں، پیر ہاتھی وان کے نام سے جانے جاتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود، آئیے ان سے کرتے ہیں بات. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا خاندان جنگ میں خاص مذہبی پہچان رکھتا ہے ہاتھی وان کے نام سے، سیاست میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے بھی ٹائم دیا اور مجھے میرے الفاظ کہنے کا اور میرا ایک بیان دینے کا موقع دیا، اور آپ کے ذریعے انشاءاللہ مجھے بہت سے لوگ سنیں گے، دیکھیں گے. دیکھیں ہمارا جس خاندان سے وابستہ ہیں، ہم خانوادہ سید امان اللہ سلطان المعروف ہاتھی وان سلطان، 450 سال سے وہ جنگ میں آئے. ہم نے ہمیشہ ہم نے لوگوں کی ایک فلاح کے لیے کام کیا، ان کو سیدھا رستہ دکھانے کے لیے. ان کی جو بھی مسائل ہوتے ہیں وہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے ہم اللہ سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کو پورا کیا جائے. اب دیکھیں اس سے ہٹ کے ایک آ جاتی ہے دنیاوی چیز، جس میں بہت سے لوگ ہم سے وابستہ ہیں، جن کو ہم سے بہت سی امیدیں ہیں. ہم نے ہمیشہ کسی نہ کسی کی سپورٹ کی ہے، ہم نے ہمیشہ کسی نہ کسی کو ووٹ دلوایا ہے. اب آ کے پوزیشن ایسی ہے کہ ہر بار جو بھی ووٹ دیتا ہے وہ ہم سے ہی آ کے کام مانگتا ہے. وہ کبھی بھی اس کے دروازے پہ نہیں گیا کہ جی میں نے آپ کو ووٹ دیا تھا، آپ مجھے میرا یہ مسئلہ یہ حل کریں. وہ ہمارے پاس آتے ہیں، اور جب ہم ان کو ان کی طرف بھیجتے ہیں تو وہ جو ہمیں ان کا ریئیکشن ان کو دیکھنے کو ملتا ہے وہ ایک دل توڑ دیتا ہے، ایک ہمیں بہت دکھ دیتا ہے. اس وجہ سے ہم نے پھر خود فیصلہ کیا کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم کسی کو موقع دیں، ہم خود اس میں آ کے اور لوگوں کے لیے ایک امید بنے، اور لوگوں کے جو مسائل ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو حل کریں. آپ کے پاس آپ کے جو حلقے میں جو پیدا ہونے والے جو مسائل ہیں ان کا کیا حل ہے، اور وہ کون سے مسائل ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ شہر ہو یا دیہات ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جو لوگ ادھر بستے ہیں ویسے لوگ بھی ادھر ہی بستے ہیں. صرف وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم ان کو ایک دیہاتی میں تسلیم کرتے ہیں. ہم ان کو آگے بڑھنے کے لیے کچھ ایسا ہم ان کو پش بھی نہیں کرتے کہ جی نہیں آپ بھی ہم سے کم نہیں ہیں. دیکھیں جو ادھر ہم شہر میں توجہ دیتے ہیں، جی ہماری پڑھائی کا مسئلہ نہیں آنا چاہیے، ہماری یونیورسٹیز اور کالجز اچھے، اسکول اچھے ہونے چاہیے، اساتذہ اچھے ہونے چاہیے. پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی ہمارا میڈیکل ریپ جو ہے وہ سیٹ اپ جو ہے ادھر وہ اچھا ہونا چاہیے، ہمیں ہر علاج ملنا چاہیے. پھر آپ آ جائیں تو ہم پانی کی طرف آ جاتے ہیں جی کہ نہیں جب فلٹریشن والا جو مسئلہ ہے. پھر آ جائیں جی نکاسی کی طرف. تو یہی چیزیں ادھر بھی ہیں کہ صرف وجہ کیا ہوتی ہے کہ ادھر لوگ اس وجہ سے توجہ نہیں دیتے جی دیہات ہے اس میں نہیں دینا چاہیے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ادھر بھی بچے ہیں، ادھر بھی لوگ ہیں جو ان چیزوں سے بہت ہی ڈیفیکٹ ان کو ہو رہا ہے، جو اس چیز کو آگے نہیں دیکھ پا رہے کہ جی ہمارے بچوں کا فیوچر ادھر کیا بن رہا ہے. ہم ادھر رہ رہے ہیں تو ہمارا اب ہم نے آگے کیسے چلنا ہے، ہماری صحت کے لیے کیا ہے. اس وجہ سے ہمارے شہر اور دیہات میں اپنے لیے میں جو اپنے بات کروں تو میرے دیکھنے میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ سر کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پینل میں آنے والا جو ایم این اے وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ لیڈر بے شک ایم این اے ہو یا ایم پی ہو، ایک امیدوار جو ہوتا ہے وہ بہت سی لوگوں کی امید ہوتا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ جو بھی آئے، میں آؤں یا جو بھی آئے، سب سے پہلے جن لوگوں نے ہمیں الیکٹ کروایا، ہمیں ووٹ دیا، ہمیں سپورٹ کیا، انہوں نے کیوں کیا؟ ان کو ایک ہم سے امید بن گئی. اگر ہم وہ اس کی امید ہی پوری نہ کر سکیں، ان کے ساتھ ہم ان کی مدد ہی نہ کر سکیں تو پھر میرے خیال میں ہمارے آنے کا فائدہ نہیں ہے. تو دوسری بات یہ رہے گی کہ آپ ایم این اے کی بات کر رہے ہیں تو ایم این اے کی جو ہوتی ہے کہ آپ کس کو لیں گے، میں اسی کو لوں گا جس کو پارٹی لے گی. 2023 الیکشن کا مینڈیٹ کیا ہے آپ کے حلقے کے حوالے؟ 2023 کا انشاءاللہ الیکشن بھی ہوگا اور ہم کنٹیسٹ بھی کریں گے، اور میں اپنے لیڈر کے ساتھ
عمران خان صاحب کے ساتھ رہوں گا، وہ جس حال میں بھی ہوں، جیسے بھی ہوں. میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ بھی لوں گا، کیونکہ مجھے پوری امید ہے کہ خان صاحب نے ایک وعدہ ہم سے کیا تھا کہ میں اس بار میرٹ پہ کروں گا، اور جو اس کے قابل ہیں میں انہی کو ٹکٹ دوں گا، اور انشاءاللہ میں ان سے یہی امید رکھوں گا کہ وہ اسی طرح کریں گے جس طرح انہوں نے کہا تھا، اور انشاءاللہ میں ٹکٹ پہ الیکٹ کروں گا. اگر آپ 2023 کے الیکشن میں الیکٹ ہو جاتے تو الیکٹ ہونے کے بعد آپ علاقے کی جو محرومیت ہے اس کو کیسے حل کریں گے؟ دیکھیں انشاءاللہ الحمدللہ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس گھرانے میں اس نے مجھے پیدا کیا، کہ ہم سادات ویسے بھی لوگوں کے ساتھ ہمارا نرم رویہ بھی ہوتا ہے، اور ہم کسی کی پین فیل بھی کرتے ہیں. تو میں انشاءاللہ الیکٹ ہوا تو میں سب سے پہلے اپنے جو اس حلقے کے بچے ہیں میں ان کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں دیکھوں گا. تعلیم کے بعد پھر میں صحت کے بارے میں دیکھوں گا. صحت کے بعد پھر میں ہر ایک جو ہمارے دیہات ہیں ہر ایک کو میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو شہر سے کم نہ بناؤں. میں نکاسی کا سیٹ اپ رکھوں، میں ان کے کھانے، ان کے پینے کی جو پانی کی ہے اس کے بارے میں سوچوں. میں ان کے جو کھانے کی جو سبزیاں دیکھیں نا، اکثر اب جگہ پہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ گندا پانی بھی لگا کے اس کو کر رہے ہوتے ہیں. میں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے بچوں کی صحت کے لیے بھی ہوں، ان کے فیوچر کے لیے بھی ہوں، اور ہمارے دیہات کے فیوچر کی بھی ہوں. سر، جنگ میں ایک چند دن پہلے ایک انسیڈنٹ ہوا کہ ایک ایم این اے اور ایم پی اے ایک پلیٹ کے پیچھے انہوں نے آپس میں گالم گلوچ کی. دونوں پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے تھے. اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی، میں کسی پہ تنقید نہیں کروں گا. میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ زیب نہیں دیتا کسی کو کہ اس بات پہ اتنا بڑا ایک تماشا بنائے. تو اگر آپ خود ٹھیک ہیں تو آپ کو پلیٹس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا 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 نہیں کیا، اس لیے میں اس پہ کوئی ایسا ویسا کمنٹ کر نہیں سکتا. آپ نے نواز بھروانا صاحب کے حلقے میں الیکشن لڑنے کا آپ نے فیصلہ کیا. بھروانا صاحب کے حلقے میں بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو ان سے اس وقت مطمئن نہیں ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ الیکٹ ہونے کے بعد آپ کا جو مذہبی معاملات ہیں آپ ان کی طرف رجحان کر کے اپنے مریدین کو آپ زیادہ پریفر کرتے ہیں. اس کے بارے میں لوگوں کا موقف ہے؟ دیکھیں جی کہ پہلی بات یہ کہ آپ نے کہا کہ نواز خان کے حلقے میں لڑنے کا، تو میں آلریڈی اس میں میں 2018 میں کنٹیسٹ کی، آزاد حیثیت سے کی ہے، اور 1.5 ماہ کی کمپین تھی. میری کیمپین بھی ایسے کر لیں کہ جو لوگ ہمیں سمجھتے تھے اور جن کو پتا تھا کہ ہم کس وجہ سے آئے ہیں، انہوں نے مجھے 13,000 ووٹ دیا. تو اس میں رہ کی نواز خان کی بات، تو نواز خان کے میں اتنا ہی کہوں گا کہ وہ اس اہل تھا ہی نہیں کہ اتنی اس کو عزت دی گئی اور اتنے اس کو ووٹ دیے گئے. خان صاحب کی مہربانی سے اس کو اتنا ووٹ ملا، میں نے بھی اس کو سپورٹ کیا، سب نے اس کو سپورٹ کیا. تو آگے انشاءاللہ ایسی غلطی نہیں ہوگی. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک ایز اے ایم پی اے کا امیدوار ہونے کی حیثیت سے یا اپنے حلقے کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ایز اے کینڈیڈیٹ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اب وقت آ گیا ہے، اتنی ایک لوگوں میں سینس آ گئی ہے اور اس کو ہونا چاہیے. آپ اپنا اگر کوئی ایک کینڈیڈیٹ ایک کو چنتے ہیں تو اس کو سوچ سمجھ کے چنیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے، اس کو لالچ ہو سکتی ہے، اس کو ہماری ضرورت ہے، اس کو ہماری ہر چیز کی فکر ہے یا نہیں ہے. سر، یہ بتائیں کہ جنگ کے اندر غلام بی بی صاحبہ الیکٹ ہوئی، 5 سال کا دور گزر چکا ہے. الیکٹ ہونے کے بعد جنگ کے جو لوگ ہیں وہ غلام بی بی صاحبہ کی پرفارمنس سے اس وقت بالکل مطمئن نہیں ہیں. آپ کا پینل اگر اس کے ساتھ بنتا تو آپ کی یا الیکٹ ہونے کے بعد کیسی رہے گی؟ دیکھیں کہ اگر آپ بات کریں کہ ایم این اے کی، تو میں یہ کہوں گا کہ پہلے بی بی صاحبہ ہمیشہ دیہات میں کنٹیسٹ کی ہے. یہ فرسٹ الیکشن تھا جو انہوں نے شہر میں، ان کو حلقہ ملا، شہر میں وہ آئے. تو اس میں پہلے تو اس طرح تھا کہ شیخ صاحب اور مولوی صاحبان یہ 2 گھر ہی تھے جو آپس میں کنٹیسٹ کرتے تھے، اور ایک نہ ایک بنتا تھا. تو اس حوالے سے وہ جنگ کو سمجھ گئے تھے، جنگ کس طرح کرنا ہے. تو میری سمجھ کے مطابق تو بی بی صاحبہ فرسٹ ٹائم آئی ہیں تو تھوڑی بہت تو پھر ہو ہی جاتی ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب ہم ان کے ساتھ مل کے، اگر پارٹی نے چاہا تو ایم این اے پہ ان کو اور ایم پی اے پہ مجھے، تو انشاءاللہ ہم پھر سب بہتر کریں گے.
ناظرین جیسے کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی اور اس وقت یہ حلقہ پی پی 127 میں ایک ایم پی اے کے امیدوار کے طور پہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار کنسیڈر کیے جا رہے ہیں، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ اس وقت علاقے میں جتنے بھی مسائل ہیں یہ ان کے بارے میں ان کے پاس کیا روڈ میپ ہے، یہ کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ان کی تمام تر گفتگو سنی۔ عثمان عمیر ملک آپ سے اجازت چاہتا ہے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی اور دن ایک نئی شخصیت کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔